نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، مصلیان اعظام، چمنستان اسلام کے نوش گفتگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو ایک اور جمعہ اپنی زندگی میں عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار بلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین کرام، آج اس وقت امت میں دو ذہن بنا ہوا ہے، دو قسم کی فکر رائج ہو چکی ہے. لوگ اپنی زندگی میں دو طریقے سے سوچتے ہیں اور دو طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. الغرض آپ یہ کہہ لیجئے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے دو مقاصد ہیں. پہلا یہ کہ ہم جتنا زیادہ مال جمع کر لیں گے اتنی زیادہ خوشی ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی. یہ پہلا ذہن ہم نے بنا رکھا ہے. دوسرا ذہن یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، چاہے جو کرے مرضی میری. ان دونوں ذہن کو قرآن نے اس کی نفی کی ہے، اس کا انکار کیا ہے. پہلا کیا ہے کہ چاہے جتنا مال بناؤ تم خوش نہیں رہ سکتے. مال تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اضحک و ابکا، اللہ ہی تمہیں ہنساتا ہے اور وہی تمہیں رلاتا ہے. تمہارے ہنسنے، مسکرانے اور تمہارے دلوں پر اس کا قبضہ ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، صاحب ثروت، مال والے، جائیداد والے، فلک بوس عمارتوں والے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہم نے ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں کر دیا ہے، وہ خوش نہیں رہتے. ان کے دل بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. گرچہ ان کے پاس مال و دولت ہے، گرچہ ان کے پاس عمارتیں ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خوشی کا جو معیار تھا وہ یہ پیسہ تھا. قرآن نے اس کی نفی کی اور کہا اضحک و ابکا، اللہ ہی تمہیں ہنسائے گا اور وہی تمہیں رلائے گا. وہی تمہیں ہنساتا ہے اور وہی تمہیں رلاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم آزاد ہیں. قرآن نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اگر تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، ذہن میں کسی حصے میں اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم پر تمہاری زندگی کا اختیار ہے، تم کچھ اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہو، کوئی تبدیلی واقع کر سکتے ہو، تم ایک کھلی گمراہی میں. کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ افحسبتم، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم یوں ہی پیدا کر دیے عبثاً، بیکار ہو، تم سے کوئی پرسش نہیں کی جائے گی اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنے والے. پھر قرآن نے کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان نے سوچ لیا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو آزاد کہاں ہیں؟ آزادی کہاں ہے؟
قرآن نے تو انکار کر دیا کہ تم جن مقاصد کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہو کہ مال جمع کرنا ہے، ہمارا آخری مقصد الٹیمیٹ پرپس آف لائف یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ مال جمع کریں، قرآن نے پہلے اس کی نفی کر دی۔ ہم اپنی زندگی میں دنیا میں آئے اپنے مقصد سے آئے؟ بالکل نہیں۔ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کیا موت پر ہمارا اختیار ہے؟ بالکل نہیں۔ حضرت موہانی کہتے ہیں آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو میرا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں۔ اب ہم مرنا نہیں چاہتے تو اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ بھاگو موت سے، بھاگ جاؤ، بھاگتے پھرو۔ قرآن کہے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ موت سے۔ کہیں بھی رہو گے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو گے، تمہاری یہ آزادی تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو شیشے میں بند کر دو تب بھی تمہیں موت پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ حضرت علی فرماتے ہیں الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ان اقمتم اخذکم، اگر تم اس کے سامنے آ گئے تو تم کو پکڑ لے گا۔ وَإِن فَرَرْتُمْ يُدْرِكُكُمْ، اگر تم اس سے بھاگنے کی کوشش کی، جہاں جانب سے تمہیں پھینک لے گا۔ کہاں ہے آزادی کہاں ہے؟ اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم مال بنائیں گے اور اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں تو نہیں، ہم ہر طرف سے جھگڑے ہوئے، ہم ہر طرح سے جھگڑے ہوئے۔ ہمارے پاس یہ جو دنیا ہے اس کا کوئی اس کی آزادی اس کو آزادی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اس دنیا کو آزادی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آزادی ہے، کھاؤ پیو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت فیہا ونحیا۔ یہ کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ کون دوبارہ مر کے زندہ ہوتا ہے؟ کون دوبارہ مر کے زندہ ہوتا ہے؟ یہی ہے جو تمہارے لیے سب کچھ اچھا کرو گے تو اچھا مل جائے گا، کچھ ایسے نہیں نہیں نہیں، بلکہ تمہیں لوٹنا پڑے گا تمہارے گھر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا کہ تم نہیں بھاگ سکتے اس سے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ کر رہے گی، چاہے بھاگو چاہے اپنے آپ کو کسی چیز سے جکڑ لو، یہ تمہارا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آزادی کہاں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے بوڑھا باپ موجود ہے، جوان اولاد زندگی سے چلی رہی ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مال بنانے کی آزادی ہے اور مال ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے تو روک کے دکھاؤ گے۔ بوڑھا ہونا آپ چاہتے ہیں؟ بوڑھا ہونا ہم چاہتے ہیں، بوڑھا ہونا کوئی نہیں چاہتا بوڑھا ہونا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کمزور ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ آزادی کہاں ہے؟ آزادی کہاں ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سر سے بال ختم ہو جائے؟ کہاں ہے آزادی؟ کوئی چاہتا ہے کہ اسے بیماری آ جائے؟ کہاں ہے آزادی؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، تندرست رہے، موت سے نہ ڈرے۔ دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، مال دولت، خوشیاں موجود نہیں، آزادی کہاں ہے؟ لاؤ خوشیاں لاؤ۔ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے خوشی کا معیار اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن نے کہا خود اس کا بنانے والا اس کی نفی کرتا ہے، خود اس کا بنانے والا اس کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ جہاں تم بیٹھے ہو، جس سرزمین پر تم اپنی زمینیں بنا رہے ہو، یہ لہو و لعب، یہ کھیل تماشے کا گھر ہے، یہ کھیل تماشے کا گھر ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسراب البقیہ، اگر آپ صحرا میں جائیں گے تو دور سے آپ کو ریت ہی ریت نظر آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہاں پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، آپ اس کی طرف بھاگیں گے۔ دنیا کی یہی مثال ہے، آپ اس کی طرف بھاگتے جاتے ہیں، کوئی آپ کو ٹوکے گا مت جاؤ تو آپ کہیں گے تم اس سے حسد کر رہے ہو، دنیا مت کماؤ، آپ کہیں گے تم اس سے حسد کر رہے ہو۔
تمہیں میرا مال ہضم نہیں ہو رہا، اسے کوئی بدہضمی نہیں ہوئی ہے، اسے کوئی بدہضمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ آپ کی خطائی کر رہا ہے، دنیا سے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا تم تک کرنا کیا ہو گیا لوگوں، مال جمع کرتے کرتے قبروں تک پہنچ گئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم اپنے قبروں تک پہنچ گئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ اس دنیا میں ایسے رہیے گویا کہ آپ ایک مسافر ہو، راہگیر ہو۔ اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ جیسے وہ راہ گزرتے ہوئے کہیں چند لمحے تھک کر بیٹھ جاتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے اور اسے کچھ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی یہی مثال ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، جیسے گزرگاہ ہوتا ہے، گزرنے والا ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے اور بلاخر اسے وہاں وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، تو بنانے والا کہتا ہے یہ لہو لعب ہے، یہ تماشے کا گھر ہے، یہ بکری کا گھر ہے، کبیت العنکبوت کسراب بقیہ۔ آخری مثال، ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے پیدل، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا گدھا پایا، دیکھا کہ راستے کے کسی حصے پر بدبودار مرا ہوا گدھا پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا من یشتری ھذا الحمار المیت بدرہم، کون اس مرے ہوئے بدبودار گدھے کو مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا؟ یہ تو مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، اسے کون خریدے گا؟ پھر سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا من یشتری ھذا الحمار بدرہم، کون اس مردار گدھے کو مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے انکار کیا یا رسول اللہ کون خرید سکتا ہے، کوئی بیوقوفی ہو گیا جو خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان ھذا الدنیا احوال من ھذا الحمار، کہ خدا کی قسم دنیا اس مرے ہوئے گدھے سے زیادہ بدتر ہے، واللہ ان ھذا الدنیا احوال من ھذا الحمار، کہ خدا کی قسم دنیا اس مرے ہوئے بدبودار گدھے سے زیادہ بدتر ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے سوچا ہے کہ دنیا کمانا ہے، کیسے؟ غبن کر کے، چوری کر کے، دھوکہ دے کر، زیادتی کر کر۔ اگر آپ اس طریقے سے مال بنا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں، ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کا جو شکنجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ کتنی ہی نسل مسلمان کتنی ہی نسلیں شراب بیچتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں خوش ہو سکتی ہیں؟ اگر ہمارے آبا و اجداد شراب بیچیں گے تو کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ کتنی قوم نسوار بیچتی ہے، کیا وہ اس بات کی توقع کر سکتی ہے کہ اس کی آنے والی نسل خوش ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مال بنا نہیں بنانا ہے، چاہے کسی طریقے سے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے مال بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف، تاجر الرحمن کا لقب دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاجر الرحمن، رحمان کا تاجر۔ ایک عرب 10 لاکھ 300 کچھ درہم دینار وغیرہ چھوڑا ہوا ہے، ایک عرب 10 لاکھ اور 30,000 کچھ دینار انہوں نے چھوڑا ہوا، 10,000 گھوڑے، 1,000 بکریاں، جانور، زمین، جائیداد، عبد الرحمن بن عوف، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ 10 مبشرہ میں 10 ایسے صحابی ہیں جن کا نام ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ ابو بکر جنتی جیسے عمر جنتی، جیسے علی جنتی، ویسے عبد الرحمن بن عوف جنتی، جیسے عمر جنتی۔ 10 مبشرہ میں جنتی ہیں، اور دنیا کمایا انہوں نے، دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جائز طریقے سے آپ صدر بنیے، وزیر بنیے، خوشی بن جائے، لیکن اللہ کو راضی کریں، لیکن اللہ کو راضی کر کے۔ عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن، رحمان کا تاجر، ٹائٹل دیا، لقب دیا اللہ کے رسول سے، لیکن اللہ اقبال نے فرمایا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں، یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی لیکن ہم آخرت میں، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی، اس لیے دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت کے لیے کافروں کے لیے آزادی کی جگہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں کوئی آزادی نہیں، ہمارے لیے یہاں کوئی آزادی نہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کچھ بھی بولتے ہیں،
ہم کچھ بھی بولتے ہیں، یہاں ایک کرام کاتبین یفعلون ما، ہم جو بھی یعلمون ما تفعلون، ہم کچھ بھی کرتے ہیں یہاں ایک سسٹم، ایک اگر ہم نے گالی بولی یہ والا سسٹم کام کرے گا، اگر ہم نے حق بولا یہ والا سسٹم کام کرے گا. کیا ہو گیا مطلب؟ انا علیکم لحافظین کراما کاتبین، آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں. تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر بول، تم نے ہمیں کس نیت سے دیکھا ہے؟ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہر چیز لکھا جا رہا ہے. ہم نے تمہارے اوپر ایک کاتب مقرر کر دیا، انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کی سوچ، آپ کے دل میں اٹھنے والے احساس و خیالات اور جذبات، ہر چیز کو رقم کیا جاتا ہے. اور اوپر ایک اور آتا ہے جس سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی. کوئی آزاد نہ سمجھے اپنے آپ، کوئی آزاد نہ سمجھے اپنے آپ. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دنیا قید خانہ ہے، آزادی کی جگہ نہیں. اس دنیا کو آزادی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا، اس دنیا کو آزادی کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہماری حرکت سب کچھ اللہ کا قید ہے. اس لیے اس دنیا کو قید خانہ ہی سمجھیں. مال بنائیں اس حد تک کہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، مال بنائیں اس حد تک کہ کسی کی زندگی خراب نہیں، کسی کی آہیں لے کر نہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر کے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.